حوالے سے اس کے گھر والے کیا سوچ رہے تھے؟ اپنی ناکام تمنا کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے سارے زخم رسنے لگے تھے۔ وہ خود کو سمیٹنے میں لگا ہوا تھا کہ انیکا اچانک ہی بنا دستک دیے گھبرائی سی کمرے میں چلی آئیں۔ کیا بات ہے بھابھی؟ وہ اس کی آواز بھاگتے ہی پر چونک گیا۔ باہر آ کر دیکھا فیضان شایان روتے روتے بے ہوش ہو گیا ہے۔ فیضان گھبرا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ مصطفیٰ عظیم بے ہوش شایان کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ پاس ہی آواز بھاگتا سی عائشہ ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے بیٹھی اس کے چہرے پر چھینٹے مار مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فیضان کی جان بن آئی تھی۔ اس نے تیزی سے شایان کو اپنی گود میں لے لیا۔ شایان وہ اس کے گال تھپک کر آوازیں دینے لگا، آنکھیں کھولو بیٹا، میری طرف دیکھو، مگر اس کی صدائیں بیکار گئیں۔ فیضان گھبرا ہی تو گیا تھا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا۔ ابو چلیں اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں، مزمل ڈاکٹر کو بلانے گیا ہے۔ فیضان پریشانی سے لب کاٹنے لگا، پھر اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ چند منٹ بعد ہی ڈاکٹر صاحب مزمل کی میت میں چلے آئے۔ انہوں نے اپنی اچھی طرح شایان کو چیک کیا، پھر پوچھا، یوں تو سب ہی ٹھیک لگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بچے کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا ہو؟ کچھ ایسا ہی ہے، مزمل نے فیضان کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، بچہ سہم گیا ہے۔ بہرحال میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، 2 گھنٹے میں اسے ہوش آ جائے گا، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بعض بچوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ بھی بہت حساس ہے۔ ڈاکٹر نے شایان کو انجیکشن لگا دیا۔ فیضان پریشان سا بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بال سہلانے لگا۔ عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگ کر ابھی فیضان گھر آنے کے بجائے گمسم سا وہیں مسجد میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد جب احساس جاگا کہ سب نمازی چلے گئے ہیں تو وہ بھی سست قدموں سے چلتا مسجد سے باہر آ گیا۔ اسے شدت سے غم گسار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ گھر جانے کے بجائے وہ آفاق کے گھر آ گیا۔ تم اس وقت سب ٹھیک تو ہے؟ پریشان سے لگ رہے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آفاق کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس کے کس سوال کا جواب ہے، اس لیے الجھ سا گیا۔ اچھا اندر تو آؤ۔ نہیں، باہر ہی ٹھیک ہے۔ آفاق کا ماتھا ٹھنکا مگر خاموش رہا۔ دونوں کچھ قدم دور الیکٹرک پول کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر آفاق نے اسے بولنے پر اکسایا تو وہ کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں برف میں دفن ہو چکا ہوں اور جسم کے ساتھ میرا ذہن بھی سن ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا آفاق کہ میرے گھر والوں نے ملیحہ کے بارے میں یہ سوچا بھی کیسے کہ ان کا مجھ سے یا میرے بچے سے کوئی رشتہ رہا ہوگا۔ آفاق چپ سا رہ گیا، پھر بولا، اگر انہوں نے ایسا سوچا تو کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شایان تمہارا بیٹا ہے اور تمہارے بیٹے کی ماں ملیحہ کے سوا کون ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ میرا ایسا رشتہ نہ جوڑو۔ فیضان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں کب جوڑ رہا ہوں؟ آفاق جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، ویسے اگر تم پہلے ہی اپنے گھر والوں کو شایان کے بارے میں سچ بتا دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی بات پر فیضان وضاحت دینے لگا، میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو دانستہ اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ شایان کی اور میری سگی اولاد کہیں، لیکن آج جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں تو مجھے چپ رہنا بہتر لگ رہا ہے۔ اور اس وقت صاف ہے، شایان کو جو محبت اور مقام میرے بیٹے کی حیثیت سے ملی ہے وہ کسی گمنام بچے کو نہیں ملے، بلکہ یہ جان کر اس کے پیدا کرنے والے اسے غلاظت کی طرح خود سے الگ کر کے پھینک گئے تھے۔ اس کی ذات تہذیب و تحقیر کا نشانہ بن جائے گی، لوگ اسے گناہ کی پیداوار کہہ کر دھتکار دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں انہی ظالم رسوم کا رواج ہے کہ گناہ گار سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیوں کیا، مگر بے گناہ کو سزا دینے سبھی چلے آتے ہیں۔ میں شایان کو طنز کا نشانہ بننے نہیں دے سکتا۔ ایسے سچ کا کیا فائدہ جو لوگ اسے ذلت کے گڑھے میں اتار کر عمر بھر تحقیر کے پتھروں سے سنگار کرتے رہیں۔ کسی اور کو سچ بتانا تو میں کبھی شایان کو بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا۔ نہیں آفاق، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ بے ساختہ لہجے میں سر ہلاتا ہوا کہہ رہا تھا، وعدہ کرو یہ راز ہمیشہ راز رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی تم کسی قیمت پر اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ شایان میرا بیٹا ہے اور اس کا یہ ورم ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی اس کا یہ ورم نہ ٹوٹے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی یہ بات میری زبان پر نہیں آئے گی۔ آفاق نے وعدہ کیا تو پھر قصداً ماحول میں کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مسکرا کر بولا، تم صرف یہ وعدہ لینے کے لیے اس وقت چلے آئے؟ لیکن فیضان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں، میں تو اس خیال سے پریشان ہو کر تمہارے پاس آیا تھا جو ملیحہ کے لیے میرے گھر والوں کے ذہن میں ہے، لیکن وہ بات تو صاف ہو گئی تھی۔ آفاق اچنبھے سے بولا، نہیں ہوئی، لیکن انہیں تو میں کوئی بھی کہانی سنا کر سمجھا لوں گا۔ اصل مسئلہ شایان کا ہے، جس کے دل میں ملیحہ ماں کی حیثیت سے نقش ہو چکی ہے۔ صرف ان کی تصویریں
छिन जाने पर इसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद है कि तुम्हारे जाने के बाद रोते रोते बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद होश आया, फिर तो अभी तक बुखार में फनक रहा है, लेकिन दोपहर से पानी की एक बूंद भी हलक से नहीं उतारी। दवा लेने की तो बात ही क्या है, सोचता हूँ अगर मलीहा का ख्याल इससे छिन गया तो क्या करेगा। इसकी आवाज़ की परेशानी से हालात की संगीनी का अंदाज़ा करके आफाक भी परेशानी में गर गया था, लेकिन इसके पास भी इस परेशानी का कोई हल नहीं था। दोनों कितनी ही देर खामोश बैठे अपनी सोचों से उलझते रहे। फिर थक कर वज़ान उठकर खड़ा हुआ। अब चलता हूँ, शयान की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इसकी फिक्र हो रही है। आफाक ने बस सर हिलाने पर इत्तफाक किया। वज़ान घर पहुंचा तो मुस्तफ़ा अज़ीम इसके इंतज़ार में बेचैनी से गेट के पास टहल रहे थे। इसे देखकर तेज़ी से इसके पास आए। हद होती है लापरवाही की। बीमार बच्चे को छोड़कर कई घंटों से गायब हो, किसी और का एहसास ना सही, लेकिन इंसान अपनी औलाद का एहसास तो कर ही लेता है। क्या शयान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है? इनके अंदाज़ से समझकर वो परेशान हुआ तो वो और भी भड़क गए। खुद ही जाकर देख लो। कमरे में आया तो बेड पर नज़र पड़ते ही वो घबरा गया। शयान बेसुध बड़ा था। मुज़म्मिल परेशान सी सूरत लिए इसके सरहाने बैठा था। दूसरी तरफ मुतफक्किर सी बैठी अनीका इसके माथे पर पट्टियाँ रख रही थीं। इसके सामने ही आयशा बैठी थी और ठंडे पानी में भीगा तौलिया कभी शयान के तलुओं पर रगड़ती और कभी नम तौलिए से इसका सीना मसलने लगती तो लगता बाप उड़ा रही हों। लेकिन शयान के दहकते चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि इनकी कोशिश सुदमंद साबित हो रही है। वज़ान बौखलाया सा शयान के पास चला आया। आयशा मुस्तफ़ा ने इसे बेड के दूसरी तरफ आकर बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अब आ रहे हो? वो उन्हें नज़रअंदाज करता शयान के चेहरे पर हाथ रखकर बुखार की शिद्दत महसूस करके परेशानी से बोला, बुखार तो बहुत तेज़ हो गया है। तो वो तड़क कर बोली, तुम्हें क्या? तुम जाकर मरी हुई बीवी का दुख मनाओ। जिंदा औलाद चाहे तड़पती रह जाए, पर याद रखो जिसकी याद में सुबह शाम उदास फिरते हो, इसे पैदा करने वाली भी वही थी। तुम मलीहा पर सिर्फ अपना हक समझते हो, मगर ये भी इस हक में शामिल है। और मत भूलो कि औरत पर शोहर से ज़्यादा हक औलाद का होता है, और जिसने ये हक छीना इसे माफ़ी नहीं मिलेगी। बस करें अम्मी। मुज़म्मिल ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की तो वो इसी पर चढ़ दौड़ी। खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की। गजब, खुदा का क्या हालत हो गई है बच्चे की। दोपहर से रात तक में नुचड़ कर रह गया है, मगर बाप को परवाह ही नहीं। क्या हो गया है अम्मी? कुछ तो ख्याल करें, इसका बच्चा बीमार है और भला बाप से ज़्यादा किसे परवाह हो सकती है। रिलैक्स याद, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बच्चे तो बीमार पड़ा ही करते हैं। मुज़म्मिल की तसल्ली के जवाब में भी वज़ान खामोश ही रहा। शयान के तपते हाथ की पुष्ट पर होंठ रखते हुए आंच ज़ब्त करने की कोशिश में वज़ान की आंखें सुर्ख हो गई थी। वो खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। रात काफ़ी हो गई है मुज़म्मिल भाई, आप जाएं, आप भाभी को भी ले जाएं और खुद भी आराम करें। और अबू, आप भी तो थक गए होंगे। आप शयान की फिक्र ना करें, मैं इसके पास हूँ। और अम्मी को भी समझाएं, यूँ परेशान होने से इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसने मुस्तफ़ा अज़ीम से कहा तो उन्होंने सर इस बात में हिला दिया और उठकर कमरे से बाहर चले गए। वक्फे वक्फे से सब उठकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि वज़ान ने जमात छोड़ दी थी। फजर की नमाज इसने कमरे में ही पड़ी थी। फजर की नमाज के बाद वह जाए नमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था। ये तो मैं जान चुका कि तू कभी लेकर और कभी देकर आजमाता है, मगर ये ना जान पाया था कि कभी कभी तो पुराने ज़ख्मों को देख कर भी नई आजमाइश में डालता है। अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना कि इस आजमाइश से गुजर जाऊं। मुंह पर हाथ फेरते हुए वो सजदा रेज़ हो गया। फिर जाए नमाज तय करके अलमारी में रखता हुआ बेड पर बैठकर शयान का टेम्परेचर चेक करने लगा। रात भर वज़ान ने कमर बिस्तर से ना लगने दी थी। अब कहीं जाकर कुछ तसल्ली हुई तो वो तकिया ऊंचा करके नींद दराज हो गया। कुछ देर ही गुजरी थी कि वज़ान को अपने बाईं हाथ की पूंछ पर शयान के हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो दाएं बाजू से आंखें ढक कर लेटा था। चौंकते हुए बाजू हटाकर शयान को देखने लगा। इसे होश आ गया था और वो बार बार पलकें झपकाता वो खिसमिसा रहा था। वज़ान तेजी से इसकी तरफ झुका और प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बेताबी से कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? वो खाली खाली निगाहों से वज़ान की तरफ देखता रहा। फिर बोला, अम्मी की तस्वीर दे दें अबू। वज़ान बेबसी से इसे देखकर रह गया। फिर थकन भरे अंदाज में सीधा हो बैठा। शयान भी उठकर बैठ गया। फिर इसकी आस्तीन मुट्ठी में पकड़कर हिलाते हुए बोला, बेटा जिद छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और ज़रा अपनी हालत देखो, खुद को बीमार कर लिया है। फिर इन तस्वीरों को पास रखने से मलीहा तो तुम्हारे पास नहीं आ जाएगी। वज़ान बड़ी आजिज़ी से मिन्नत कर रहा था, मगर शयान के लिए तो बस यही बात अहम थी कि वज़ान इसे मलीहा की तस्वीरें देने से इनकार कर रहा है। पल भर में इसके तासुरात बदले और संजीदगी को हटाकर इसकी सूरत रोनी हो गई। वो एकदम से वज़ान का हाथ अपने कंधे से हटाकर इसकी तरफ से मुंह फेरते हुए तकिए में मुंह छुपाकर लेट गया और कुछ देर बाद ही इसकी
رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ نہیں اس کے پاس اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تھے کہ کل سے ابھی تک خوش ہی نہیں ہوئے۔ رونے سے اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے جنہوں نے وزان کو زلزلوں میں دھکیل دیا تھا۔ کوئی بے بسی سے بے بسی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شایان کو کیسے سمجھائے۔ وزان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ شایان کا رونا بلکنا نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور الماری میں سے تصویروں کا لفافہ نکال کر اس ایک تصویر ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ میں نے ہمیشہ ان فاصلوں کی عزت کی اور جو آپ نے کبھی اپنے اور میرے درمیان مٹنے نہیں دیے، مگر اب شاید میں ان کا بھرم نہ رکھ پاؤں۔ یہ جرم آپ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا لیکن مجھے معاف ضرور کر دیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا تصویر ہاتھ میں لیے بیڈ پر آ بیٹھا۔ لفافہ سائڈ پر رکھ کر اس نے ملیحہ کی تصویر شایان کے چہرے کے سامنے کر دی۔ اس نے روتے روتے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو پھر میری امی کہتے اس نے تصویر جھپٹ لی اور اٹھ بیٹھا۔ وہ سارا رونا بھول کر مسکرانے لگا تھا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ میری پیاری امی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیر کر اسے چوم رہا تھا، پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ وزان اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ جی بھر کے ملیحہ کی تصویر کو پیار کر چکا تو وزان نے پیالہ اٹھا کر یخنی میں چمچہ بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، اب تو یخنی پیو گے؟ ساری پی جاؤں گا اور دوا بھی کھاؤں گا، وہ مگن سے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر وزان جواب میں مسکرا بھی نہ سکا۔ پھر واقعی اس نے پورا پیالہ ختم کر کے سیرپ پیا اور اس کے بعد آرام سے سو گیا، مگر سوتے ہوئے بھی ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے دبی تھی۔ شام میں آفاق شایان کی خیریت دریافت کرنے آیا تو وزان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا شایان کو پڑھا رہا تھا۔ وہ آتے ہی صوفے پر ڈیر ہو گیا۔ السلام علیکم، وزان کی آواز میں تنبیہ تھی۔ آفاق بے تحاشا ہنستے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا سیدھا ہو بیٹھا اور کہنے لگا، یار یہ چنگ والے تجھے ماسٹر عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ انہیں تو تیرا نام مولوی عبداللہ رکھنا چاہیے تھا۔ وزان ذرا سا مسکرا دیا، ارے صاحب یہاں تو زوروں پر پڑھائیاں چل رہی ہیں، لگتا ہے شایان ٹاپ کرے گا۔ ویسے ٹیسٹ کی کیا ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے؟ اس نے وزان سے پوچھا۔ اگلے مہینے کی 2 تاریخ۔ آفاق نے سر ہلا کر شایان کو دیکھا جو منہ میں پینسل دبائے کبھی اس کا تو کبھی وزان کا چہرہ دیکھنے لگتا۔ آفاق نے محسوس کیا کہ وہ واقعی ایک دن میں بہت کمزور ہو گیا تھا، مگر اس وقت تو وہ حشاش بشاش بیٹھا تھا۔ آفاق کو اشارہ سوجی۔ وہ ایک دم سے شایان کے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں انکل؟ بھئی تمہارے ابو کہہ رہے تھے تمہیں بخار ہے، پر مجھے نظر نہیں آ رہا کہاں گیا۔ تم نے ضرور دوا کھا لی ہوگی، تبھی تو وہ بھاگ گیا۔ وہ ایسے تو نہیں بھاگا انکل، وہ تو ابو نے امی کی تصویر دے دی تو وہ امی کے ڈر سے بھاگ گیا۔ آفاق جو بچے کے ساتھ مذاق کو انجوائے کر رہا تھا ٹھٹک کر بولا، امی کی تصویر؟ ہاں یہ دیکھیں میری امی کی تصویر۔ اس نے سائڈ میں رکھا فریم اٹھا کر آفاق کی طرف بڑھایا تو آفاق نے اب کہیں جا کر نوٹ کیا کہ ملیحہ کی تصویر وزان کے بیڈ کے سائے ٹیبل پر فریم ہوئی رکھی تھی۔ فریم ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے وزان کو دیکھا جس نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آفاق کی نظریں بھی اس کے تعاقب میں دروازے تک گئی تھیں، جبکہ ناسمجھ بچہ ان دونوں کی کیفیتوں سے بے خبر معصومیت سے پوچھ رہا تھا، انکل میری امی اچھی ہیں نا؟ میں ابھی آتا ہوں۔ آفاق عجلت میں اس سے کہہ کر باہر آ گیا۔ وزان اسے ٹیرس میں مل گیا تھا۔ وہ ریلنگ پر کونیاں ٹکائے سر جھکا کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ آفاق اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ بہت ضد کر رہا تھا۔ آفاق وزان نے مڑے بغیر ہی کہا جیسے اس کی آہٹ پہچان گیا ہو۔ آفاق چلتا ہوا اس کے برابر ریلنگ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ وزان کو اس کی خاموشی شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا، یہ سب وقتی ہے، کچھ دن گزر جانے دو، پھر میں اسے سمجھا بجھا کر ملیحہ کی تصویر واپس لے لوں گا۔ لیکن اس تصویر کا کیا جو اس کے ذہن میں فٹ ہو چکی ہے؟ اس بات سن کر وزان نے لب بھینس لیے، بچہ ہی تو ہے، بہل گیا تو بلا بھی دے گا، محض خیال ہے تمہارا۔ اس کے اندر ماں کا احساس جاگ چکا ہے۔ وہ بہلے گا نہیں، سوال کرے گا کہ اگر ملیحہ اس کی ماں نہیں تو وہ پھر اس کی ماں کون تھی؟ اس نے تو 9 سال میں کبھی مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 9 سال بعد ان سے یہ سوال نہیں پوچھے گا۔ آج اگر بہل بھی گیا تو آئندہ کسی وقت وہ ہر صورت اپنے سوال کا جواب جان کر رہے گا۔ کہہ دوں گا تھی کوئی اور اس کی پیدائش کے وقت مر گئی۔ وزان جھنجھلا کر بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہ سن کر مطمئن ہو جائے گا؟ ہو جانا چاہیے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، لیکن ہوگا نہیں۔ وہ پوچھے گا اس کی ماں کس کی بیٹی تھی، کہاں رہتی تھی، کدھر دفن ہوئی، اور اگر تم اسے اس کی ماں کی شناخت نہ دے پائے تو وہ یقیناً اس تلاش میں جنگ والی کا رخ کرے گا۔ وہاں کے لوگ اسے یہ شناخت تو نہیں بتا سکیں گے، لیکن شایان کو اس کی پہچان ضرور کرا دیں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اسے خود ہی سچ بتا دو؟ ہماری سوسائٹی میں ایسے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ان کی مائیں
اگلے دن بیگ میں ڈال کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں۔ ان میں سے کئی تو اپنے ماں باپ کے طفیل جرم بے گناہی میں سزائے موت پا جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں آخرکار اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں کہ ایک دن شایان بھی تلخ حقیقت کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا۔ کمپرومائز ہوں، وزان نے طنز سے کہا۔ کمپرومائز کے اس دلاسے میں کتنا سچ ہے جاننا ہو تو ریکارڈ اٹھا کر دیکھو۔ ایسے بچے آگے چل کر اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ایسے کئی مجرموں کے چہرے دیکھے ہیں جن کی کہانی کچرے کے ڈھیر سے شروع ہوتی ہے اور ختم یا تو جیل کے سلاخوں پر ہوتی ہے، یا کسی پولیس والے کے ریوالور سے نکلی گولی پر، یا پھر وہ خود ہی اپنے ہاتھوں زندگی کا بوجھ اتار پھینکتے ہیں، اور جو اس کی ہمت نہ کر سکیں وہ چرس اور افیون کا زہر رگوں میں اتارتے کسی گندے جوہر کے کنارے پڑے موت کے انتظار میں سسکتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سب کی ذمہ دار صرف ان کے ماں باپ ہی نہیں بلکہ میں بھی ہوں، تم بھی ہو، ہماری یہ سوسائٹی ہے جو ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرتے ہیں جو گناہ کو عیب نہیں سمجھتے، اور پھر جب وہ اپنے ماتھے پر لگے راتوں کے گناہ کے سیاہ داغوں کو دن میں نیک نامی کی چادر سے ڈھک کر معصوم چہرہ بنائے انجان سے ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں تو مزید معزز کہہ کر انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی راتوں کو جا کر کچرے کے ڈبوں کی چوکیداری نہیں کرتا تاکہ ان گناہ گاروں کو دوسرے گناہ سے روکا جا سکے، لیکن صبح جب چوہے ان معصوم بچوں کے نرم گوشے کتر چکے ہوتے ہیں، کتے رات بھر میں انہیں بم پھوڑ ڈالتے ہیں، تو پورا محلہ گہری نیند سے جاگ کر ان مسخ شدہ لاشوں کے آخری دیدار کو آ پہنچتا ہے۔ پھر بڑے اہتمام سے ان کی تدفین ہوتی ہے، اور اگر کوئی بدنصیب نوکیلے دانتوں کی کاٹ سہ گیا تو اس کے کیمر ہم بچی بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ زندہ رہ کر زندگی بھر یہ طعنہ سننے کو اسے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہر ایک بے گناہ چہرے کے پیچھے دو گناہ گار چہرے چھپے ہوتے ہیں، مگر بے گناہ تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن گناہ گاروں کی دوگنا اکثریت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ ماتھے پر سروٹیں لیے سوال کر رہا تھا، لیکن جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچتے ہوئے آفاق کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں، پھر یوں بولا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ اللہ کہتا ہے باپ کا کیا اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن انسان اولاد سے ماں باپ کے مال کا حساب لیتا ہے اور پھر سزا بھی سناتا ہے۔ تو کیا اللہ کا عدل ناقص ہے، یا ہمارے انصاف کے پیمانے اس کے پیمانوں سے بہتر ہے؟ لیکن نہیں، جسے خود انصاف سے گزرنا ہو وہ منصف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچانک آفاق کی طرف دیکھ کر پلٹا۔ تم چاہتے ہو میں بھی اس صف میں کھڑا ہو جاؤں؟ جب میں نے شایان کے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تو اسے وہ آئینہ کیوں دکھاؤں جسے میں اس کے ادھورے وجود کی بگڑی ہوئی تصویر نظر آئے گی؟ اگر وہ اپنی نظروں سے گر گیا تو چوٹ مجھے آئے گی۔ سوال صرف شایان کی زندگی کا نہیں ہے آفاق، دھیان سے دیکھو تو میری زندگی بھی جڑی ہے، اور میں تو زندہ ہی اس کے لیے ہوں۔ اگر وہ مجھ سے ہو گیا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ آفاق کو سچ مچ یوں لگا کہ وجدان اس سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ وہ سر جھکا کر رہ گیا، پلٹ کر جانے لگا، لیکن چند قدم چل کر ہی وہ اچانک مڑ کر وجدان کو دیکھنے لگا جو سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہموار لہجے میں کہا، اس بار میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خیال کی پرچھائی تھی۔ جب اس نے سمیرہ کو اپنا خیال بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آفاق، آپ دوستی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ملیحہ سے آپ کا بھائیوں جیسا رشتہ تھا، اور کسی بھائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کرے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکی تو آفاق نے پرسکون انداز میں کہا، مجھے سب یاد ہے، وہ محبت تھی جو ملیحہ نے وجدان سے کی تھی، اور میرے دل میں ان کی محبت کا بہت احترام ہے۔ جب کسی کا اتنا احترام کر لیا جائے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ تم یقین کرو میں وجدان کے سامنے اتنا ہی بے بس ہوں، کہنے کو وہ میرا دوست ہے مگر میں اس کے سامنے انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب تم اسے چاہو جو بھی کہو۔ پھر اسے گمسم دیکھ کر پوچھا، چپ کیوں ہو گئی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سمیرہ کے چہرے سے فکرمندی جھلک رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابا اور چاچو وجدان کا ایسا لحاظ کریں گے۔ اگر ہم دونوں مل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید بات بن جائے گی۔ ملیحہ کے حوالے سے ان کے دل وجدان کے لیے بہت گزاز ہیں، بلکہ ایسا کون سا شخص ہے جو ملیحہ سے محبت رکھتا ہو اور اس کی موت کے بعد اس نے وجدان کو دل میں جگہ نہ دی ہو؟ پھر صرف ہم دونوں کیوں، فون کر کے سب کو بلوا لیتے ہیں۔ ہم تمام کزن کا رشتہ ملیحہ کے ساتھ ایک جیسا ہے، اس لیے انہیں ساتھ ملانا آسان ہوگا۔ پھر امی، چچی اور پھوپھو کو ہم خیال بنا کر ابو اور چاچو سے بات کریں گے تو انہیں منانا قدرے آسان ہو جائے گا۔ ویسے تمہارا آئیڈیا ہے تو زبردست، جاؤ جا کر فون کر کے آؤ۔ میں ابھی جنید کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں پہلی فلائٹ سے گوہر اور پھپھو کو ساتھ لے کر کراچی آ جائے، اس کے بعد ہم سائمہ اور عظمیٰ کو بھی بلا لیں گے۔ ٹھیک ہے، پر سمد اور زارا سے آپ آج ہی بات کر لیں، وہ کہہ کر فون لانے کے لیے اٹھ گئی۔
آفاق کو اپنے کزن کو اپنا ہم خیال بنانے میں دقت نہیں ہوئی۔ اس سب نے ملیحہ اور وزان کو ایک دوسرے کے لیے برباد ہوتے دیکھا تھا اور شاید اسی کا اثر تھا کہ سب نے آفاق کی بات پر اتفاق کیا اور اس کی ہدایت پر ہال میں جمع ہو گئے۔ پھر آفاق، سمد اور جنید جا کر بڑوں کو ان کے کمروں سے بلا لائے۔ انہوں نے جو ہال میں جمع مجمع دیکھا تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے آفاق، سب ٹھیک تو ہے نا؟ منیر حسن الجھ سے گئے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، اصل میں بات یہ ہے پاپا کہ میں نے اتنے سالوں تک وجدان کے گھر والوں سے اپنا اور ملیحہ کا رشتہ چھپا کر رکھا، اسی لیے وہ ملیحہ کی موت کے بارے میں بھی کبھی نہ جان سکے۔ اب وہ ان کی بے خبری کنفیوژن پیدا کر رہی ہے۔ کیسی کنفیوژن؟ اس کی امی نے ٹوکا۔ ملیحہ کے جینے مرنے سے تو پہلے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور اب تو ان کا بیٹا لوٹ آیا ہے، یہی سے وہ تو کنفیوژن شروع ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا اکیلا نہیں لوٹا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے جسے وہ اپنی دانست میں وزان کی حقیقی اولاد سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے ملیحہ کا کیا تعلق؟ آمنہ ناسمجھی سے بولی۔ تعلق یہ ہے آمنہ پھوپھو کہ وہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ وزان ملیحہ کے انتقال کے بعد ذہنی توازن بگڑ جانے کے باعث گھر سے چلا گیا تھا، اس لیے ان کا خیال ہے کہ وزان نے ملیحہ سے شادی کرنے کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا اور پھر اس سے شادی بھی کر لی اور شایان ان دونوں کی اولاد ہے۔ کیا بیک وقت سب کی زبانوں سے نکلا؟ پھر افتخار حسن ناگواری سے بولے، کسی کی بیٹی کے بارے میں وہ لوگ اتنی بڑی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور کیا وزان نے بھی انہیں نہیں روکا؟ اسے پتہ چلتا تو وہ رکتا۔ اسے تو چند دن پہلے اتفاقاً یہ بات معلوم ہوئی جب شایان نے سب کے بیچ بیٹھے ہوئے ملیحہ کی تصویر یہ کہہ کر دکھائی کہ وہ اس کی امی ہے۔ اس وقت میں بھی وہاں پر تھا۔ وزان تو شوق رہ گیا تھا۔ پھر اس نے فوراً ہی ملیحہ کی تصویر شایان سے لے لی، مگر ملیحہ کے ساتھ وہ بچہ اتنا اٹیچ ہو گیا کہ صرف تصویر چھن جانے پر بیمار پڑ گیا اور جب تک اسے ملیحہ کی تصویر واپس نہ کر دی گئی، کھانا پینا تو دور، اس کے بچے نے دوا تک لینے سے انکار کر دیا۔ وہ سانس لینے کو روکا تو منیر حسن نے حیرت سے سوال کیا، لیکن ملیحہ کی تصویر شایان کو کہاں سے مل گئی؟ آفاق بے اختیار جھجک سا گیا، پھر سنبھل کر بولا، وزان نے کبھی ملیحہ کی کچھ تصویریں کھینچی تھیں جو اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ پھر جب وزان لوٹا تو اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر خود ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ اسے ملیحہ کا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔